أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جدیدا. فرمایا انکار کرنے والے کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر دوبارہ دنیا میں دوبارہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے کہ نہیں؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. فرمایا ان سے کہہ دو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں زندگی سے بعید تر ہو پھر بھی تم اٹھائے جاؤ گے. ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. فرمایا جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ فرمایا کہو کیا عجب ہے وہ وقت قریب ہے آنے والا ہے. محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عجیب بات ہے کچھ دنوں کے لیے مٹی کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے وہ بھی مٹی بن جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب قبر کے اندر چلے جائیں گے ہم تو سب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا، ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے دوبارہ اٹھانا مشکل نہیں ہے. جب تم کچھ بھی نہیں تھے عدم کے اندر، عدم کا مطلب ہے نہ ہونا، تم کچھ بھی نہیں تھے ہم نے تمہیں وجود دیا ہے. اب تمہارا دوبارہ بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک اور واقعہ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہو کر جا رہے تھے اور بستی جو ہے بنجر ویران پڑی تھی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کیا یہ بستی دوبارہ آباد ہوگی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر بطور مثال کے بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اونڈی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشیں گے۔ اس پر اللہ پاک نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 سال تک مردہ حالت میں پڑے رہے۔ پھر اللہ پاک نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر تو 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح نا۔ جب دیکھا تو اللہ کی قدرت ہے، کھانا بھی تر و تازہ ہے اور پانی بھی تر و تازہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو تو اس کا پنجرہ تک بوسیدہ ہو رہا تھا۔ یہ ہم نے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجرے کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں، اس طرح ہم حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں کر دی۔ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے بطور مثال کے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایک شخص گدھے پہ جا رہا تھا، بستی کو دیکھا بنجر تھی، ویران تھی، اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کیا یہ بستی دوبارہ آباد ہو جائے گی؟ اللہ پاک نے 100 سال اس پر موت مسلط کی۔ 100 سال کے بعد پھر اٹھایا، زندہ کیا، اٹھایا، اور اللہ پاک نے پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ تو یہاں 100 سال پڑے رہے ہو، اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور پانی کی طرف لم یتسنہ، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور میں پھر اب اپنی سواری کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھا تو ایک بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی تھی، پنجرہ پڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے آرڈر سے، اپنے حکم سے فرمایا اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، زندہ کیا اور مشاہدہ کروایا۔ کوئی گوشت ادھر سے آ رہا ہے، کوئی بوٹی ادھر سے آ رہی ہے، کھلڑی کا حصہ ادھر سے آ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ زندہ ہو گیا اور ہنہنانے لگا۔ اللہ پاک ہمیں مثال دے رہے ہیں، فرمایا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آخرت پر بھی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔